واجب الاحترام رمضان المبارک دی ابتدا ہے۔ رمضان المبارک دا پہلا عشرہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت، اس مہینے دے 3 عشرے نے تے 3 عشرہ دے اندر پہلا عشرہ یعنی 10 روزے فرمایا کہ اولہ رحمت، اس سارے دے سارے اللہ دی رحمت ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر میرے اللہ دی رحمت نو جوش ہوندا ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر میرا اللہ رب العزت رحیم کریم ہو جاندے ہیں۔ عام دنوں بھی ہوندے ہیں لیکن انہاں 10 دنوں دے اندر زیادہ ہی میرے اللہ رحمت کرنے والے ہو جاندے ہیں۔ پھر اگلے 10 دنوں دے بارے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رحمت تو بعد پھر معافی دا اعلان میرا اللہ کر دینا۔ پھر اگلے عشرے دے اندر معافیاں دا اعلان ہونے لگ پیندا ہے۔ تیسرے عشرے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ رب العزت جہنم تو خلاصی دا اعلان کرنے لگ پیندے ہیں۔ فلاں بن فلاں اے بھی جہنم تو آزاد، فلاں بن فلاں اے بھی جہنم تو آزاد، آزادی دا اعلان ہون لگ پیندے ہیں۔ آج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ رحمت دے حوالے نال گل کران گے۔ میرے اللہ دی رحمت بڑی وسیع تے لامحدود ہے۔ قرآن پاک دے اندر ہوندا ہے کہ اگر اسی سارے رل کے نا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب فرماتے ہیں تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے سارے کے جتنے بھی ہو، مرد عورت انسان جتنے بھی ہو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر ان درختوں کو، جتنے درخت ہیں کائنات کے اندر روئے زمین پر، سب کو کاٹ لو، سب کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لو، پھر 7 سمندر ہیں، سارے کے سارے 7 سمندر تم سیاہی بنا لو، بنا کر تم میری تعریف لکھنا شروع کر دو، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر لکھنا شروع کرو، تمہاری کلمیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، تم لکھتے لکھتے ختم ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے، لیکن تم میری تعریف پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تم پھر بھی میری تعریف کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی دی ہیں کہ تم گننے پہ ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے رب نے تمہارے پر اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اگر گننا چاہو تم گن نہیں سکتے میری نعمتوں کو۔ بات کر رہا تھا رحمت کی، میرا اللہ رب العزت کی رحمت اس مہینے کے اندر پہلے عشرے کے اندر بڑی جوش میں آئی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر روئے زمین کے اوپر میرا اللہ کو نا گناہ گار پھر توبہ کرے بڑا پسند ہے، گناہ گار ہو توبہ کرے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر روئے زمین کے اوپر سارے ہی نیک ہو جائیں، کوئی گناہ کرنے والا نہ رہے، سارے نیک ہو جائیں، گناہ کرنے والا کوئی نہ رہے، اللہ رب العزت سب کو ختم کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ نئی مخلوق اللہ فرماتے ہیں میں پیدا کروں گا، وہ میرے کو پھر گناہ بھی کرے گی، پھر مجھے توبہ بھی کرے گی، مجھے وہ زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نو انسان دے نال محبت کس وجہ تو زیادہ ہے؟ گناہ ہو جانا انسان ہے نسیان تو، انسان دا مادہ نکلا ہے نسیان، نسیان دا مطلب ہے بھول جانا، انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر بیندا ہے، وہ بندہ بڑا ہی اللہ نو پسند ہے جڑا غلطی کر کے آ کے پھر ہاتھ چوک کے معافی مانگ لے۔ اللہ سنا میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں اللہ نو بڑا ہی محبوب ہے۔ حدیث سنانا گل نو مضبوط کرنے واسطے دلیل واسطے، میرے محبوب علیہ السلام دے کول ایک صحابی بنے بعد دے اندر آئے، آ کے رد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا ہے، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے میں تو گناہ کیا کر کے آیا ہے؟ رسول اللہ گناہ بہت بڑا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے 70 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے۔ کفار مکہ اس وقت کرتے سن، بچیاں نو دفن کر دیندے سن، میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اس وقت جدو یہ الفاظ سنے نا اپنی پیشانی تے ہاتھ مارا، ہو تم کیا کر رہے ہو؟ 70 بچیوں کو دفن کر رہے ہو؟ ہن اس صحابی نے سنیا، صحابی بنے نے بعدوں، انہاں سنیا
کہ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ تیری معافی نہیں ہونی، تے اونچی آواز نال رون لگ پے، فرمایا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مینوں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ میں نے اس رب دی کریمی تے بھی قربان جائیے، اللہ نے اتھے بیٹھی 24 پارا دوسرا رکوع سورۃ مومن دی آیت اتار دیتی، میرے محبوب نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہوں، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ اتنے پیار دے نال بلاندے رہے پے، اتنے پیار دے نال بلاندے رہے پے کہ ماں اپنے پتر نو اتنی مٹھاس نہ نہیں بلاندی ہوئے گی جنہ اللہ اپنے بندے نو پیار نہ بلاندے رہے پے، یا عبادی الذین، اے میرے بندے، نافرمان نہیں آکھیا، مجرم نہیں آکھیا، اے میرے بندے، اللہ انفسہم، اگر تو اپنی جان تے ظلم کر ہی بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو کیوں مایوس ہونا ہے پیا، آتے صحیح طرح آنچ دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے سے دیر نہیں ہو سکتی۔ میں اگلے دن حدیث مبارکہ سنائی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کو پوچھ دے رہے، یا اللہ اگر جب تمہیں تیرا بندہ بلاتا ہے تو کب اس کو لبیک کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میرا فرما بردار مجھے بلاتا ہے تو میں ایک دفعہ اس کو لبیک کہتا ہوں، ہاں موسیٰ اگر میرا نافرمان مجھے بلاتا ہے تو میں 10 دفعہ اس کو لبیک کہتا ہوں، تو یہ تو پہلے ہی میرا تھا، یہ میرا نہیں تھا، اس کو بھی میرے پاس آنے دو۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اللہ رحمت والا ہے، بڑا رحیم کریم ہے، ہمیں مانگنے میں دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا وہ عطا کر دے ہمیں، اتنا رحیم کریم ہے، اتنا رحیم کریم ہے۔ میں نے اگلے دن بھی بات سنائی اللہ کی رحمت کے اوپر، حجاج بن یوسف تھا، صحابہ کو شہید کیا اس نے، آخری وقت آیا، ماں کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، ماں نے کہا تھا پتر جنہیں تو گناہ کتنے رب نے تیروں معاف نہیں کرنا، تو صحابہ نو شہید کر رہے ہیں۔ بیٹے کے الفاظ تھے، ماں مجھے بتا اگر اللہ رب العزت میرا فیصلہ تیرے پاس رکھ دے اور کہے حجاج کی ماں جیسے تو چاہے اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کر لے تو بتا مجھے تو کیا فیصلہ کرے گی؟ ماں کہنے کہ پتر ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، کیڑی ماں چاہتی تو پتر دوزخ جل جاوے، تو فرمایا تو دنیا دی ماں ہو کہ انہاں میرے نال محبت کرنی ہے پئی، وہ تے 70 ماں تو ود کے پیار کرتا ہے کہ مینوں وہ دوزخ جلائے گا۔ اسی گل رحمت دی سزا اپنی جگہ تے، رحمت کی گل کرتا سا پیا، رحمت اتنی زیادہ، پھر اللہ بھی رحم کرنے والا تو میرے محبوب علیہ السلام بھی ارحم الراحمین سن۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، میرے نبی علیہ السلام اتنا برا بلا ابئی منافق نے سرداروں نے آکھیا، اتنا برا بلا کہا، اتنا کہا، لیکن دیکھیں جب وہ آخری وقت آیا نا تو اب بیٹا صحابی ہے، رسول ہے، پکا سچا ٹھکا صحابی ہے، مومن ہے، میرے محبوب علیہ السلام پانی پی رہے تھے، دوڑے ہوئے ہیں، عرض کیا سورت تھوڑا پانی بچائیے گا، آپ نے فرمایا عبداللہ کیا کرو گے؟ اپنے باپ کو پلاؤں گا، شاید وہ سیدھے راہ راست پہ آ جائے، وہ آپ کو برا بلا کہتا ہے، سارا کچھ کہتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پانی چھڑ دیتا، قربان جاواں صحابہ ترس دے سن میرے نبی دے جھوٹے میں، صحابہ ترس دے سن، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، پچھنے کیا جاندہ ہے؟ سنت لگوانا، جسم جو نا لوگ اجامہ کروانا جو کیا جاندہ ہے؟ سنت ہے، 70 بیماریاں دی شفا میرے محبوب نے فرمایا، پچھنے لگوائے، آپ دا خون نکلیا، آپ نے خون دیتا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ اس کو دفن کرو، اس کو دفن کرو، وہ گئے باہر گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے، آپ نے فرمایا عبداللہ کر رہے ہو؟ نعم یا رسول، ایسی جگہ پہ دفن کر کے ہوں جہاں سے کبھی نکلے گا نہیں۔ میرے محبوب گل سمجھ کے فرمایا مجھے لگتا ہے تو پی کے آ گیا، نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے آج کے بعد کبھی تمہیں پیٹ کی بھوک بیماری تکلیف تمہیں پیٹ کی کبھی نہیں لگے۔ پھر اے عبداللہ صحابی نے کہیں دیر میں مکیوں روزہ رکھ کے ٹردا ہونا سا، یعنی کھانا کھا کے ٹردا، 15-20 دن لگتے ہیں، مدینے آن لگ گیا، میرے بھوک کدی تنگ نہیں سی کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام دی ہر چیز اللہ نے پاک ہے، صحابہ ترس دے سن، میرے نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی وضو والا زمین تے نہیں سن ڈگن دیندے۔ عبداللہ صحابی ہے، ان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پانی بچائیے گا، میں اپنے باپ کو پلاؤں گا، آپ کا جھوٹا پی کے شاید راہ راست پہ آ جائے۔ میرے نبی دا جھوٹا ایک جڑا مذاق کرنے واسطے عورت آئی سی، انہیں پیتا کھادا سی لقمہ نوالا، میرے نبی علیہ السلام دے منہ چوں نکلیا، جی میں منہ چ گیا تو عورت سیدھے راہ راستے آ گئی سی۔ بہرحال جدوں آپ نے فرمایا نا، آپ نے جھوٹا چھڑیا دیتا، عبداللہ لے کے گئے اپنے باپ دے کول، بابا یہ پانی پی لو، کہاں سے لائے ہو؟ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا، بخاری شریف ہے سنانا پیا، اتنے تھلے دی گل نہیں، الفاظ سنیا جی، حدیث دے الفاظ نے کی کہنے لگا، باپ ابئی منافق سردار کی کہنے لگا،
اپنے بیٹے نے آخیا نا بابا یہ پی لو، میں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی جھوٹا لایا ہوں، آپ پی لے، ہو سکتا ہے آپ ہدایت پہ آ جائیں۔ باپ کے الفاظ تھے بیٹا اس کو لے جا گرا دے، اس سے بہتر تھا مجھے کسی جانور کا تو بے شاب پلا دیتا، یہ الفاظ تھے، حدیث دے الفاظ۔ قربان جمع ارحم الراحمین کی شان پہ میرے محبوب کی جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، یہ مرا یہ تو عبداللہ دوڑے ہوئے آئے، بیٹا میرے نبی کے پاس دوڑا ہوا آیا، عرض کر گیا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دعائی کر دیں۔ اس شان کریمی پہ صدقے قربان واری جاواں، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے کرتا اتار کر دیا عبداللہ کو، عبداللہ یہ لے جو اپنے باپ کو اس میں کفن دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ قبر کے عذاب سے تخفیف کر دے۔ اتنا برا بلا کیا تم تا لائیاں سارا کچھ کیتا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے معاف فرما دیتا۔ پھر خود جنازے سے آئے، حتیٰ کہ تم غصے ہوئے، عرض کیتا یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا؟ سورہ توبہ 10واں پارہ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کو کہا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں استغفار نہ کرنا، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قربان اس ذات کے اوپر میرے محبوب فرمانے لگے عمر اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کروں اللہ نہیں معاف کرے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں، کیا پتہ میرا رب معاف کر ہی دے۔ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، کیا پتہ میرا اللہ اس کو معاف کر ہی دے۔ یہ رحمت کی باتیں کر رہا ہوں۔ قارون جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی قارون نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ زمین تیرے تابع ہے، جیسے تو چاہتا ہے زمین کو حکم دے زمین تیرے لیے کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، قارون کا نام تھا اصل منور، قارون کا اصل نام منور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور رشتے میں بھی لگتا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا نا زمین کو کہا اس کو پکڑ، زمین نے پاؤں تک پکڑا، یہ رونے لگا۔ 24واں پارہ، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا، اس کو خود نہیں پتا تھا، پوری جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی۔ اب میرے رب کی رحیمی دیکھنا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑ اس کو، زمین نے پاؤں تک پکڑا اور پکڑ، گھٹنوں تک پکڑا اور پکڑ، پیٹ تک پکڑا اور پکڑ، پکڑتے پکڑتے ایسا ہوا کہ زمین برابر ہوگی، نیچے چلا گیا۔ میرے رب کی رحیمی کو جوش آیا، اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، موسیٰ اتنی دفعہ تجھے پکارتا رہا، اتنی دفعہ تجھے کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو نے ایک دفعہ بھی معاف نہ کیا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے اگر ایک دفعہ بھی کہتا میرے اللہ مجھے معاف کر دے میں معاف کر دے، دفعہ کہتا۔ رحمت کا اشنا چاہتا، مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اسے کیسے مانگے، وہ عطا کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آخری وقت ہے فرعون کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، 30واں پارہ سورہ نازعات، فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا ہے، اس نے کہا میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تفاسیر میں آتا ہے اس نے ایک بڑی عمارت بنائی، عمارت پہ چڑھ کے اپنے تلوار لی اور آسمان کی طرف اس نے ماری اور کہنے لگا نعوذ باللہ میں مسلمانوں کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر کے آ رہا ہوں، یہ دعوے کرنے والا تھا۔ لیکن قربان جو اپنے رب کی رحیمی کے اوپر رحمت کی بات کر رہا ہوں، آخری وقت آیا نا جب یہ غرق ہونے لگا، ڈوبا مرا یہ نا، اس کو کیا کہتا ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل امین وہ عرش مولا سے آئے اور جس دریا میں یہ غرق ہو رہا تھا نیچے سے گارا مٹی اٹھائی لا کے منہ میں ڈالی اور میرے محبوب سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے منہ میں ڈالی، اس لیے ڈالی کہ اتنے گناہ کیے، اللہ کے ساتھ شرک کیا، سارا کچھ کیا، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے رب کی رحمت کو جو شاید اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ دی رحمت دی گل تے کی گل ساڈے منگن سے دیر منگنا نہیں ہوندا سن، جویں کیویں دا ہی منگنا ہوندا بندہ منگے سی، اردو چ پنجابی جیڑی زبان ہوندی بندہ منگنا شروع کر دے، میرا اللہ نے تے ساریاں سمجھ ہوندیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا یا اللہ مجھے بتائیے اتنی ساری مخلوق ہے، آپ سب کی سنتے بھی ہیں اور سب کو دیتے بھی ہیں، کیسے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سارے میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں چھوٹے سے تسبیح کے دانے پڑے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے
کیا مشکل چیز ہے؟ میرے سامنے ایسے ہے جیسے بڑے چھوٹی سی پلیٹ میں چند تسبیح کے دانے پڑے ہو، تیرا رب سب کی سنتا بھی ہے جو جو وہ مانگتے ہیں اور عطا بھی کرتا ہے۔ اب پھر مجھے بات یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو عرض کرتے ہیں، یا اللہ کیویں تو ساری مخلوق کو روٹی کھوانا ہے، کیسے آپ ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے یقین نہیں ہے؟ یا اللہ یقین ہے لیکن دل میں بات ہے، یا لیطمئن قلبی چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، سامنے کیا ہے؟ پتھر ہے، مار پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی جو نا پتھر دے اوتے ماری، پتھر دے اندروں پھر پتھر نکلیا۔ پھر آپ نے فرمایا موسیٰ پھر مارو، اللہ نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے پھر ماری، دوسرے پتھر میں سے تیسرا پتھر نکلا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ اس میں بھی مار، حالانکہ لاٹھی دے نال کدی پتھر ٹوٹیا نہیں، لاٹھی دے نال کدی پتھر ٹوٹیا نہیں۔ میرا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام وہانا سی، معجزہ وہانا سی، موسیٰ تو یہ کہتا ہے میں کیسے رزق عطا کرتا ہوں، دینے والی میں، اوپر ذات بیٹھی ہوں۔ 12واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتے ہیں جس مخلوق کو تیرے رب نے پیدا کیا روزی کا ذمہ تیرے اللہ نے اس کو دیا، روزی کا ذمہ تیرے اللہ نے لیا ہو۔ اب سننا، تیسرے پتھر پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اندر سے ایک کیڑا نکلا، منہ میں سبل پتا تھا، میرے اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیا، اللہ نے سمجھ کی گویائی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کان قریب کر کے سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا تھا سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو تین پتھروں کے اندر مجھے رزق دے رہی ہے، سبحانہ من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو تین اندھیروں کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے۔ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا کالا پہاڑ، کالی چوٹی، کالی رات، تین اندھیرے ہیں۔ اگر رات کو لائٹ چلی جائے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اب ایک اندھیرے میں تین اندھیرے، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، کالی رات۔ پہاڑ کے اوپر چلنے سے چونٹی چل رہی ہے، چلنے سے لکیر پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرما رہے اس چلنے سے جو لکیر پہاڑ پہ پیدا ہو رہی ہے تیرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ چونٹی کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے تیرا رب اس کو بھی دیکھو سن رہا ہے۔ میرا اللہ تو اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں کے اندر پکارا تھا، یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے اندر میرے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر پکار رہے ہیں۔ اس یونس علیہ السلام کو پتا تھا، نبی تھے نا، کہ یہاں پہ سننے والا کوئی اور نہیں ہے، ایک اللہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ تو کرنے والی ذات ہے۔ آج یونس کو یہاں سے بچا کے دکھا، میرے اللہ نے پھر اسباب پیدا کیے بچا کے دکھایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ کیڑا کیا کہتا ہے، سبحانہ من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، سبحانہ من یرانی یسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میری بات کو سن رہی ہے، وَيَعْرِفُنِي وَلَا مَكَانِي، پاک ہے وہ ذات جو میرے گھر کو پہچانتی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ ذات جو مجھے رزق عطا کر رہی ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کا دور تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر ایک پاگل مجروح دیوانہ سے سارے پنڈ انہوں یہی کہندا سی یہ بندہ پاگل ہے، لیکن پاگل نہیں سی۔ انہیں کی دعا کرنی، ہاتھ چکنے اللہ کو دعا کرنی، اللہ سنے میں محنت نہیں کر سکتا، مینوں بغیر محنت تو رزق دے دے۔ ربا سنے اللہ سنو نہ آ رہے۔ کئی دفعہ بندہ تسی آپس میں گھر بیٹھے گل کرتے کی کرتا ہے، جو منہ چوں نکلی گل پوری ہو جائے بندہ نہ چنگا یا کچھ ہور ہی میں منگ لیندا، الفاظ منہ تو کھڑے جاندے ہیں، وہ پوریاں کرنے والا کوئی پتہ نہیں کہڑا وقت قبولیت ہوتا ہے۔ اس وجہ فرمایا کہ زبان تو کدی غلط الفاظ نہیں کرنے چاہیے۔ بعض دفعہ ماواں دے نکلے الفاظ اپنے پتراں سے پورے ہو جاتے ہیں، پھر ماواں روندیاں کاش میں نہ کہیں دی، الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ میں عرض کرتا سا پیا، داؤد علیہ السلام دا دور ہوئے، وہ ایک نوجوان سی تے پورا پنڈ انہوں یہ کہندے پاگل ہے جی۔ انہیں دعا کی کرنی، اللہ سنا میرے کو محنت نہیں ہوتی، میرے بغیر محنت تو رزق دے دے، میرے کو محنت نہیں ہوتی بغیر محنت تو رزق دے دے۔ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام نے محنت کو اصل قرار دیتا ہے، محنت تو بعد پھل ملے وہ سمجھو اللہ لو ملے، محنت شرط ہے، محنت تو بغیر مل نہیں سکتا۔ ہاں اکا دکا کو اللہ کر دے میں اسباب تو بغیر تو اللہ دی اپنی کریمی ہے، انہیں دعا کرنی۔ ایک دن اتفاق جدا ہویا، یہ دعا کرے پیا، دعا دے دوران ویکھیا کہ دروازہ کھلیا تے اندر نہ گاں واڑ آئی، گاں آئی تے انہیں جلدی نہ ویکھیا دعا کدھر نے کہلایا بھی اللہ نے مینوں رزق دے دیتا ہے، انہیں جلدی نہ دعا ختم کی، چھری پڑی انہوں ذبح کر لیا، بغیر محنت تو لبے ذبح کر لیا تو چار کسائی بلائے بلا کے گوشت کان لگ پیا، اور جی گواچی سی نا وہ بھی لبدا لبدا آ گیا،
وہ جدو لبدا نے ویکھیا وہ گھر گاں میری ذبح ہو گئی سارا کچھ، تو وہ بڑا پریشان، انہیں رولا پاتا، انہیں کہا کی کر چھڑیا تو میری گاں سی؟ انہیں کہا میں اللہ کو دعا کرتا ہوں پہ اللہ نے میں بغایا، میں نے تو رزق دیتا ہے تو میں وہ کھان لگا ہوں۔ انہیں کہا یہ تو میری گاں سی۔ انہوں نے آپس سے لڑائی ہو گئی وقت دے پیغمبر صلی داؤد علیہ السلام، وہ گل انہوں کو گئی داؤد علیہ السلام، محلے والے سارے کٹھے ہو گئے، پنڈ والے سارے کٹھے ہو داؤد علیہ السلام کو لائے، انہوں نے کہا ویکھو جی یہ کی کرتا داؤد علیہ السلام، وہ پہلے بندے کے بارے مشہور سی، داؤد علیہ السلام نے بلایا، وہ تو کی کیتا؟ انہیں کہا جی اللہ کے پیغمبر میں اللہ کو دعا کرتا ہوں سا، اللہ میں بغیر محنت تو رزق دیتا، میرے کو محنت نہیں ہوتی، تو اج اللہ نے مجھے رزق دیتا ہے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ بندہ آندا گاں میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں آخیا بھائی انج کرو کل تک نہ فیصلہ مؤخر کر دیو، کل نو تسی آیا جی تو میں نا تہاڈا دوواں دا فیصلہ کر دیواں گا۔ ہن انہوں نے دل چ سوچیا میں اللہ رب العزت نال گل کراں گا، جو فیصلہ ہویا مینوں اللہ دس دین گے۔ شام ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نال راز و نیاز کیتی، گلاں باتاں ہوئیاں، ہون تو بعد اللہ نے نا راز حضرت داؤد علیہ السلام تے ظاہر کیتا اندر دی کی گل ہے۔ صبح ہوئی، داؤد علیہ السلام جدو آئے بیٹھے سارے پریا بہ گئے، سارے لوگ بیٹھے، داؤد علیہ السلام نے فرمایا جی دی گاں ذبح ہوئی سی نا، انہوں فرمایا وے بھائی یہ اللہ نے نا کوئی راز پوشیدہ رکھے نے تو پوشیدہ ہی رہن دے، تو سچی گل ہے اگر ظاہر ہو جاندے ہوندے نا تو میں تسی کسی کو ویکھ نہ سکتے، اللہ نے پردے پائے، یہ پردیاں دے نال بڑیاں ہی خیرات دے برکتاں نے، اس وجہ سے فرمایا ستار العیوب ذات ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ جدو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تو رہنے دے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، پردہ ہی رہنے دے، تو نہ معاف کر دے اس کو۔ انہوں بندے نے اور غصہ آیا، انہیں کہا رات دے تہاڈی شریعت ہی بدل گئی، کل حق فیصلہ میرے حق چ ہون لگا سی، تساں آخیا صبح کران گے، تو ہن تسی مینوں ہی دبائی آؤندے پہلا تو میری گاں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن انہاں اللہ دے پیغمبر دے بارے بری بڑے گلاں کہن لگ پیا، تو فرمایا وہ غریب بندہ ہے چلو رہن دے، انہیں کھا لی تو چھڑ پر تو معاف کر۔ انہیں کہا جی میں معاف نہیں کی، میں بدلہ لینا ہے۔ وہ بستی والے پنڈ والے بھی سارے رل گئے، انہیں کہا جی اللہ کے پیغمبر تسی فیصلہ غلط کر دیو، انہوں نے کہا میں نبی ہو کے فیصلہ غلط کرا کیویں ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو سارا پتا چھڑیا سی داؤد، لیکن عام بندے کو کوئی نہیں سی پتا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تینوں اجے بھی نہ پیا، 2-3 بار اصرار کیتا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تو زور نہ لگا، اللہ نے جو معاملہ پوشیدہ رکھا پوشیدہ رہنے دے۔ انہیں کہا نہیں جی تسی ظاہر کرو جو اللہ نے کیتا ہے۔ جو انہیں اعلان کیتا نا، داؤد علیہ السلام فرمان لگے ہون میں حکم دینا تیری جنی جائیداد وراثت مال ڈنگر سارا کچھ نا اس نوجوان دے والے کر دے۔ ہن بستی والے سارے جڑے نا وہ بندے نہ رل گئے، انہوں نے کہا یہ تسی کی کری جاندے پے، فیصلہ غلط کری جاندے پے۔ انہوں نے کہا نہیں فیصلہ میں ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے سانوں سمجھ نہیں، انہوں بندہ بھی زیادہ اوکھا ہویا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا لو جی اس بندے نو پھڑ کے رکھو، جان نہیں دینا۔ انہوں پھڑیا دریا دے کنارے لے گئے، دریا دے کنارے تے گئے تو ایک بڑا گنا درخت سی، ایڈا گنا سی کہ وہ اندر کوئی بارش بھی ہوتی سی تو پانی تھلے نہیں سی ہوندا، اینا گنا درخت سی۔ وہ درخت دے اندر لے گئے تو اندر ایک قبر بنی سی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ جگہ تمہیں یاد آئی ہے؟ تو وہ بندے سامنے شرمندہ ہونے بجانے کہ مینوں کوئی نہیں یاد۔ انہوں نے کہا دیکھ لینا پھر، انہوں نے کہا جگہ کھودو اتوں۔ وہ جگہ کھودی گئی تو اتوں نا خنجر نکلیا، اس خنجر دے اوتے نام لکھیا سی۔ انہوں نے کہا دوسری جگہ تو کھودو، دوسری جگہ کھودی تو اتوں کھوپڑی نکلی۔ فرمانے لگے کہ تمہیں یاد ہے یہ تیرا مالک تھا، یہ ساری جائیداد اس کی تھی، تو اس کا غلام تھا، اور تو نے اسی خنجر کے ساتھ جس کے اوپر اس کا مالک کا نام لکھو تھا اسی کا اس کو ذبح کیا، یہی پہ دفن کر کے خنجر سمیت چلا گیا اور جا کے اس کی ملکیت کے اوپر مل مار کے بیٹھ گیا۔ تو جو بسیوں میں پتہ لگا، فرمایا کہ وہ جو غریب بچہ جو دعائیں کر رہا تھا نا، یتیم بچہ کہ یا اللہ میرے کو محنت نہیں بغیر محنت دو، وہ یہ ہی پتر سیا، وہ یہ ہی پتر سیا۔ اور ساری جائیداد کا وارث حقدار وہ بن گیا، لہذا قتل کا بدلہ قصاص کا بدلہ قصاص کیا، لہذا تمہیں بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور پتر کو چاقو دیتا اور قتل کروا دیتا۔ گل کرنا صرف مقصد میرا ایسی واقعہ سنان دا، میرا اللہ رب العزت اسباب بنا دینا ہے، دعا کرنا ساڈا کام ہے، معاف کرنا وہ کام ہے۔ ہوں دیکھو نا اس نوجوان نے دعا کی حالانکہ اپنے حق چو ٹھیک ہے، اللہ میرے کو محنت نہیں ہوتی، بغیر محنت تو مینوں دے، اللہ نے سباب پیدا کیتے کہ نہیں کیتے؟ صرف ساڈا کام ہے اللہ کو منگنا، منگیے دے صحیح نا، جو کچھ مرضی مانگ لی وہ کو منگنے نا پہ، وہ کڑا کو تھوڑے ہوتے دیر سے، وہ خزانے لامحدود نے۔ آخری گل کر گل ختم کرنا، حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نا دریا کشتی دے اندر سفر کرتے ہیں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں کو نا کچھ علم سیکھن واسطے گئے نے، کشتی دے اندر بیٹھے نے، کشتی دے کنارے دے ہوتے نا لکڑی دے ہوتے کنارے تے ایک چڑی آ کے بیٹھی ہے، انہیں آ کے نا سمندر چونج ماری پانی لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے موسیٰ علیہ السلام نو، موسیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھا ہے نہیں سمجھا، موسیٰ سن،
تیرا اور میرا علم، بڑے بڑے علم میں دعوے کرنے والے پیچھے رہ گئے، تیرا اور میرا علم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا یا اللہ دنیا کے اندر میرے سے بڑا کوئی علم والا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے پھر اس کی زیارت چاہیے، میں اسے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جنوں جنہ علم دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ جو تیرے پاس علم ہے نا بہت زیادہ ہے، تیرا علم اپنی جگہ پہ، میرا علم اپنی جگہ پہ۔ اب مثال سمجھنا، جو پرندے نے چونچ ماری ہے نا پانی کے اندر، چونچ میں جو پانی لیا ہے، تیرا اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں اس چونچ کے بقدر ہے، اور اللہ کا علم سمندر کے برابر ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ اس واسطے اللہ کو منگنا چاہیے۔ رمضان دا مہینہ اشرا رحمت دا ہے، پہلا اشرا چلتا ہے پیا، اللہ دی رحمت جوش دے اندر ہے، انسان بہ کے اپنے واسطے جو جو منگ سکتا منگ لے، اپنی زندگی واسطے، اپنے خیر و برکت واسطے، اولاد واسطے، رزق واسطے، جو جو میرے اللہ کو منگے، تھوڑ کوئی نہیں اللہ دے دین چ، ساڈے منگن جی کمی، اللہ ملی توفیق عطا فرمائے۔